بسم اللہ تھوڑے تھوڑے کیا ہو جشن عالم ہون رو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری بر محمد والے محمد بلکتر صلوات کاش میں کربلا میرا وطن پاک
کربلا میرا وطن قبر میں آئیں گے مولا تو زیارتیں ہوں گی کہ چہرے پہ نظر ہوگی عبادتیں ہوں گی نور ہوگا تو بلا کیوں مجھے وحشت ہوگی خلد کی تازہ ہوا ہوگی تو پھر کیسی گھٹن کربلا میرا وطن پاک وطن پاک وطن پاک وطن پاک وطن کربلا میرا وطن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگے آگے آئے جو تھوڑی تھوڑی بسم اللہ جشن والا ماحول بناؤ میں سارے اگے آگے آئے تھوڑا سا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی مغلوب فانتصر بحق دم الحسین علیہ السلام قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بلند صلی ستارہ ربیع الاول جناب سید الانبیاء والمرسلین دی ولادت اور مولا امام جعفر صادق علیہ السلام دی ولادت دا عظیم دن آج دا دن جڑا گزر گیا 18 ربیع الاول شہزادی کونین جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ دی ولادت با سعادت دا عظیم دن تو اسی دو جشن نہیں بلکہ تینہ جشنہ دے پروگرام تشریف لے آئی تشریف محترم نہ کدی ذہن تے کسی دے دل و دماغ تے بوجھ بڑھن دی عادت نہ مائنڈلی سیٹ اپ تھوڑا بڑو ٹھیک ہے بہت سارے عالم موجود نے جڑے گھنٹہ گھنٹہ تو کتاب بھی سناؤں گے تو نعرے بھی سناؤں گے ٹھنڈی دی شادی گفتگو مگر الحمدللہ جنہ بولنا گا ہونا ایک پیغام ضرور ہوگا کون ہے سید الانبیاء اگر تھلیوں موازنہ کیتا جائے کہ کتنے اختیارات دیتے مالک نے اس گھر میں تفسیر انوار النجف علامہ حسین بخت جاڑا اللہ مقامہ مولا انہوں نے درجات بلند کرے انہیں ایک روایت لکھی قیامت دا دن ہوئے اور انبیاء آن کے پاک پیغمبر دیکھو کائنات دا سردار ساڑھی شفاعت کرو توجہ نہ میرا بھائی ایم سردار اے سید الانبیاء اے معاشر دا والی ان اللہ آکھ رہا ہے کہ ساڑھی سفارش کر ساڑھی شفاعت کر پیغمبر نال نہیں تو ہوں گے اور عام نبی بھی نہیں ہوں گے بلکہ
روایت دے لفظ الیل پانچ پیغمبر سرکار سید الانبیاء دی بارگاہ شفاعت دے واسطے حاضر ہوں گے۔ الیل عظم پیغمبر کون نے؟ سرکار آدم، سرکار نوح، سرکار موسیٰ، سرکار عیسیٰ علیہ السلام، یہ انہیں جڑے صاحب شریعت نبی، اور جناب ابراہیم علیہ السلام جڑے جد الانبیاء۔ ٹھنڈی جی گفتگو بے شک سارے اٹھ کے ٹر جو آواز پہنچے گی انشاءاللہ۔ جس وقت آن گے نا جی پاک پیغمبر دے کول، اللہ دا نبی ساڑی سفارش کرو، ساڑی نبوت دی گواہی دیتی جے، ان ساڑی آخرت کی مدد کرو، تو پیغمبر فرمان گے کہ اے میرا چاچا حمزہ میرے قریب آؤ، اے میرے جعفر، اے میرے بھائی جعفر میرے قریب آؤ، جاؤ اللہ دی بارگاہ جنہ نبیاں دی شفاعت کرو، اللہ نے تو انہوں حق شفاعت عطا کیتا۔ نتیجہ دیا نا جی، اسی اس جملے دے ہی اصول دے خلاف ہے کہ چارے ایک ہو جائے، فلاں فلاں ایک ہو جائے، سارے برابر برابر تے اللہ نے پانچ انگلہ نہیں بنائی، برابر تے اللہ نے دن اور رات نہیں پیدا کی، کچھ افضل نے کچھ مفضول نے، ہے نہیں؟ ان اینا ہستیاں دا اندازہ کہ سید الانبیاء دی وسعت دا اندازہ کی کرو گے؟ کیا پڑھیا گیا اب تک جشن جس دے سکے برا اولے عظم پیغمبران دی شفاعت کرن سید الانبیاء کیسا ہوئے گا؟ بلند تر صلوات میں بھولیا نہیں، اس جملے تو بعد جڑا میں پڑھ چکا ہوں حق بجانے با کہ دو شخصیات جڑیاں اس پنڈ دے وچ سانوں اتھوں تک پہنچایا، جنہ دی آمد دے صدقے، جنہ دی اتھے محنت دے صدقے اسی کدی جشن منانے ہیں، کدی عزاداری دیا محفلہ کرنے ہیں، مالک انہوں دے درجات بلند کرے، اور جتنے بھی سادات و عظام یا مومنین اس دنیا تو جا چکے ہیں، مالک ساریاں دے ہی درجات بلند کرے، مبارک انکل دے مالک شفا عطا کرے۔ سید الانبیاء جس دے سکے برا اولیل عظم پیغمبران دی شفاعت کرنے دا اندازہ کرنے۔ دوسرا، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی خوشبختی ہے تھوڑی قوم دی، تھوڑے اس مذہب دی، تھوڑے اس نظریے دی کہ سانو سید الانبیاء جنہ بجائے وہ خود 12 ماہ امام نے، علی تو لے کے امام مہدی علیہ السلام تک کدی اکلے بیٹھ کے انہاں چیزاں نو سوچو تو سجدہ شکر ادا کرو گے، ورنہ اٹھاؤ مسلمانہ دیاں سیاستہ دیاں کتاباں، کدی پیغمبر حالت نماز تو بول جاوے۔ میں طنز نہیں، نا تنزی کی عادت ہے، میں ایک نظریہ دے رہا ہوں۔ سید الانبیاء جنہ ہستیاں نے ساڑھے تک پہنچایا ہے، وہ خود اتنی معصوم سن، انہوں نے دسیا کہ کتنا عظیم معصوم ہے۔ پیغمبر ان پڑھ سن لی، پڑھ سن لی، لکھنا پڑھنا نہیں سن جان دے، قرآن مجید دے حافظ، وہ پورا ایک مہینے دے اندر پورا سپارہ پڑھن والے۔ سورہ جمعہ دی چھوٹی سی آیت یاد نہ رہی، والذی بعثنی فی الحق والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی برسالۃ نبیا۔ کون ہے وہ ذات جس نو اللہ نے، حدیث کے سادہ جملہ، کون ہے وہ ذات جس نو اللہ نے مبعوث کیتے، اور جس نو اللہ نے مبعوث کیتا اس دی عصمت ایک ذرہ بر شک ہوئے، وہ نبی نہیں۔ نبی ہوندہ کون ہے؟ جڑا اللہ دا پیغام پہنچاوے، جڑا اللہ دا نائب ہوئے،
میں تو مثال دے کے سمجھانا. ایک ملک دا وزیر اعظم دورے تے چلا گیا, اس دا قائم مقام جڑا اس دیاں فائلاں تے سائن کرتا ہے. جی سمجھ آ رہی ہے؟ کسی فیکٹری دا مینیجر اگر اس فیکٹری دے اندر موجود نہ ہوئے تو اس کا نائب جڑا اس دی فائل تے سائن کرے گا. نبی ہوندہ اللہ دا نائب تے نائب دی ڈیوٹی کیے جنہ فائلہ تے اللہ دے سائن ضروری نے وہ نبی کرے. اس کائنات دے وچ سید الانبیاء تو علاوہ پاک سید الانبیاء دے سامنے کو ایسا نائب لیا کے دکھا جڑا اللہ دی اس فائل تی سائن دی ضرورت ہوگا تو سید الانبیاء تو علاوہ کو کر سکے. انہی جائلوں کا فی الارض خلیفہ, میں تو خلیفہ بنایا. خلیفہ کون ہے؟ جڑا پیچھے آوے. اگر مالک کسی وقت اپنے کسی نمائندے نو حکم دے وے کہ میں غائب ہاں, ظاہراً میری وکالت بھی کر, میری نیابت بھی کر, پھر نبی ہوئے جڑا او کام کرے جڑے پورے دے پورے اللہ والے اللہ والے کام کر کے بھی پھر اللہ نہ ہوئے اس معصوم واسطے. اسی اس کائنات کے سامنے کھلا چیلنج دینے ہیں, آ ساڑھے تو نبوت سن. میں محرم دیا بہت ساری مجلساں جے گل کی تھی, انہاں مجلساں تے اعتراض کرن دے نال اے دیکھ کے برپا کیوں نے, انہاں دا مقصد کیا ہے, حسین نیت کیا ہے. میری گل سمجھ آ رہی نہیں؟ آج اس جشن دے اندر میں اتنے مومنہ دی وکالت کر کے آکھنے ہیں آج ساڑھے تو کچھ سید الانبیاء کیا ہے. کسی وقت نہ بھلن والا, نہ اس نو نسیان ہوئے, نہ اس نو ہزیان ہوئے. پاک پیغمبر, اور بخاری دے بڑے بہترین جملے کہ حدیث کرتاس والا جملہ کیا ہے, پہلو یہ آخ دیتا گیا کہ بھول گیا اللہ دا رسول, انہا رجولا ان الانسان رجولن لے یخجو, اے انسان بھول گیا. پاک پیغمبر دینا انہا رجولا, پاک پیغمبر نے کاغذ اور قلم دعات منگی نہ دیتی, بالکل شارٹ ایک آخری جملہ. تو انہوں نے جس وقت لکھے نا جی اللہ دے رسول بھول گئے سن دی, ٹھیک ہے جی بھول گیا, مگر جب بھول گیا تھی تو پھر تیسری وصیت جڑی پاک پیغمبر دی چکوائی کیوں آکے آسی بھی بھول گئے. دو وصیتاں بھلے آئے ماحول دے وچ بھی, کائنات دا رسول جو کچھ آکریا تیریاں سیاستاں موجود ہے. اسی یہ سوال کرنے ہیں کہ وہ تیسرا جڑا چیپٹر, تیسری وصیت جڑی پیغمبر تینوں لکھوانا چاہتا سی لکھوائی بھی, مگر وہ کس جگہ تے موجود ہے اتنے آکیا گیا اسی بھول گئے ہیں. اور یہ سازش کیا سی؟ بہت لمبی چوڑی سازش. پاک پیغمبر دے نبوت نقص پیدا کرن دے واسطے یہ شروع مرحلہ کتنے ہویا؟ حضرت آدم نے دانا کھاتا, جنت چو کر دیتا گیا. بہت لمبی چوڑی سکیم, اور آخر تے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک دے اعتراض ہی ہوئے کیوں؟ کدی اللہ دا رسول بھول گیا, کدی لکھنا پڑھنا نہیں جان دے. انہوں نے پتا سی یہ سیانے قوم سن, بہت چلاک اور مکار لوگ سن. انہوں کیتا کیا؟ اگر پاک پیغمبر نو کما حقو بالکل معصوم ثابت کر دیتا, پھر ایوے ساڑی خلافت دا مرحلہ ختم ہو جائے گا. پاک رسول دے ممبر تے او لوگ بٹھونے پہن گے جڑے سکوے سید الانبیاء کی چکی. امام جعفر صادق علیہ السلام, میں کل بھی یہ جملہ آکھن دی کوشش کی تھی مگر وقت نہیں, دو جملے دی اجازت دے ہو منو. امام جعفر صادق علیہ السلام کل آغا صاحب نے کہا 100 علم میں پورا نہیں پڑھتا. جعفر صادق, جعفر کا عربی معنی کی, جعفر ایک درخت کا نام, اور علماء لغت نے لکھے کہ ایک درخت جعفر. پھر ایک درخت دے معنی لے کے کیا کہ جعفر صادق کائنات دا وہ درخت ہے
جس دے ہر پتے تو ہزار ہزار علم دے چشمے پھٹ دے منتہا العرب اہل سنت دی بہت بڑی لغت دی کتاب تقریباً 25 جلداں دی اتھے جا کے جعفر دے معنی پڑھیں نا جس وقت تے انہاں لکھیا ہے جعفر صادق کائنات دا او علم دا درخت ہے جس دے ایک ایک پتے تو ہزار ہزار علم دے چشمے پھٹ دیں اور نہیں لمبا چوڑا پڑھنا پچھلے سالہ ماضی قریب کسے یورپ ملک 26 سکالر بیٹھے جنہ دے صرف 2 مسلم نے 26 دی یا 28 26 غالباً 26 24 جڑے نے وہ غیر مسلم نے انہاں کئی یہودی نے کئی آتش پرست نے جڑا انہاں جعفر صادق علیہ السلام تے تحقیق کی تھی اور تحقیق کرن تو بعد توجہ نالے جملہ سنے پوری 26 جڑے مذہبی سکالر جنہ دے وچ صرف 2 مسلمان اور وہ 2 مسلمان بحالت مجبوری انہوں نے شامل کرنے پائے انہاں 24 دا فیصلہ سی اس کائنات دے اندر اگر کوئی بہترین شخصیت علمی لحاظ دے نال موجود ہے تو جعفر صادق ہے اور جعفر صادق وہ شخصیت ہے جس نے متعلق انہوں نے ایک کتاب لکھی اور کتاب کا نام کیا تھا سپرمین ان اسلام جعفر ابن محمد اس کائنات کا سپرمین اور اسلام کا ایک بہترین ہیرو اگر کوئی شخصیت ہے تو جعفر صادق ہے بلند تر صلوات پڑھے اور انہیں ایک جملہ موجود ہے آج جس ماحول دے وچ اسی آج سانو سائنسدان دس رہے ہیں ماحول نو آلودہ نہ کرو ایٹم بم دی ساخت کیا ہے آج اسی 1400 سال کے بعد سانو آج پتہ لگا ایٹم بم کیا ہے مگر انہیں 26 سالہ دا متفقہ فیصلہ ہے ایٹم دا آج پتہ لگا ہے 1400 سال دے بعد 1400 سال پہلے جعفر صادق نے مسجد نبوی بیٹھ کے اس کی بناؤن دا کلیہ عطا کیتا اس نو جعفر صادق آتے ہیں اور تیسری شخصیت شہزادی کونین جناب کلثوم سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات اگر ایک جملے دی اجازت اگر 5 منٹ دا ٹائم دیو تو میں تھوڑا جا تاریخی تعارف کرواؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر اسی کوثر عطا کیتا اسی کوثر عطا کیتا کوثر کیا سب تو پہلی کوثر سید الانبیاء دے واسطے شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین دوسری کوثر اگر حوالہ چاہتے ہو تفسیر منہاج الصادقین 10ویں جلد سورہ کوثر دی تفسیر دے جملے دوسری تفسیر سورہ کوثر کون ہے علی ابن ابی طالب تے جناب زینب کبریٰ اور تیسری شہزادی کونین کوثر کون ہے جناب کلثوم بنت علی ابن ابی طالب بہت کچھ دشمن نے آکھیا پاک بی بی دی اتھے بہت کچھ دشمن نے لکھیا مگر آتے انہوں نے دسا شہزادی کونین دا ایک جملہ ہی تعارف کراما آتے نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام جنگ خیبر لڑ کے فتح کیتا پاک پیغمبر فتح دا جشن منا کے اجے خیبر چھٹیا نہیں تو خبر ملی میرا بھائی جناب جعفر تیار حبشہ تو واپس آ رہے ہیں جس سے واپس آئے نا محترم تو کتنی آج 1400 انسان غیر معصوم اپنے بھائی دے نال کتنی محبت کرتا ہے مگر سید الانبیاء دا بھائی آ رہا ہے حبشہ کو اور مدت دے بعد آ رہے ہیں سید الانبیاء نے استقبال کیا سینے نہ لایا سر چومیا کلائیاں چومیا ہاتھ چومے سینے دے نال مرے اکھاں تے رکھے ڈیر سارا پیار کرنے دے بعد بغل گیر ہو کے اپنے خیمے چاہے تاریخ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اسی تعین نہیں کر سکتے
کہ پاک پیغمبر نو خیبر والے دن فتح خیبر دی خوشی زیادہ یا اپنے بھائی جعفر تیار دے حبشہ تو آمد دی خوشی زیادہ؟ جس نے مدینے جائے اللہ نے ایک پتر عطا کیتا جس کا نام ہے جناب عبداللہ، دوسرا بیٹا عطا کیتا کچھ عرصے دے بعد جس کا نام ہے عون، یعنی مولا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام دیا ادھروں دو میں بیٹیاں پروان چڑھیاں، جناب جعفر تیار دے دو میں پتر پروان چڑھے۔ جس وقت دوواں گھراں دیاں اولاداں جوان ہوئیاں، جناب جعفر تیار آ کے علی ابن ابی طالب دے آ کے منت کی تھی۔ رشتہ جس طرح منگن دا اصول ہے کہ جتنا بھی عظیم انسان ہوئے جس وقت کسی دے گھر رشتہ لین دے واسطے جاندا ہے کہ اس دے اگے جوڑی کردا ہے۔ بلند تر صلوات پڑھو۔ اے کائنات دا سردار، میں چاہنا کہ میں اپنیاں انہاں دوواں بیٹیاں دی خیرات میری جوڑی میں پاؤں۔ امیر المومنین نے اپنے برائے دا متھا چومیا اور آکھا کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے ساڑھے گھارے دیاں دیتیاں کہ سانو اللہ نے پتر بھی عطا کیتے، میں آج تو بعد اپنی دوواں بیٹیاں دا رشتہ اپنے بھتیجیاں دے نال کرنا۔ جناب زینب کبریٰ دے نال رشتہ ہویا جناب عبداللہ بن جعفر تیار دا، اور جناب کلثوم سلام اللہ علیہ دے نال رشتہ ہویا جناب عون ابن جعفر تیار دا۔ اگلا جملہ پڑھا نا جی جو شروع تے کر لیا، بے اولاد بے اولاد بے اولاد، جناب کلثوم بے اولاد، 1400 سال ہو گیا ریٹ لگی ہوئی ہے بے اولاد۔ بے اولاد نہیں بی بی، اگر تیری تاریخی ہسٹری دا مطالعہ نہ ہوئے تو پھر ساڑھا قصور نہیں۔ جا جا کے تاریخہ اٹھا، واقعہ کربلا دے اندر جناب کلثوم سلام اللہ علیہ وہ اتنی بہترین تربیت کے نال اپنے پتر نے جوان کیتا جس کا نام ہے قاسم۔ 13 سال جناب قاسم ابن عون دیے عمر اور کربلا دے شہید نے۔ یہ تاریخی حقیقت تو میں اپنے نوجوانوں میں پیغام دینا، میں گل کر کے واقعہ ذہن منتشر ہوئے کیوں شاہ جی بلند تر صلوات پڑھو۔ بس آخری جملہ میرا محترم، ہاں جی آخری جملہ بس پہنچ کے جڑا پیغام میں دینا اگے کیا ہے۔ اور 13 سالہ بیٹا کربلا، ضرورت نہیں ہوں وقت نہیں، جشن دا ماحول ہے، جناب کلثوم دے حوالے دے نال میں گل کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہن کیا ہے جشن دی وجہ کیا ہے مناؤن دی؟ اگر اسی عزاداری کرنے ہیں پھر جشن کیوں ہے اور مقصد اشجان کیا ہے، جشن دا مقصد کیا ہے؟ محترم اسی مکمل جشن اس وقت تک کمپلیٹ نہیں کر سکتے جتنی دیر تک پاک سید الانبیاء دی زندگی نو اپنے وجود تے لاگو نہ کریے۔ پھوکے نعرے ہم بھی رسول کے غلام ہیں غلام ہیں غلام ہیں، مکمل حق ادا کر اگر رسول دا غلام ہے تھے۔ سید الانبیاء نے ایک نظریہ دیتا، سید الانبیاء نے ایک مکتب دیتا ہے تیرے، سید الانبیاء نے 63 سالہ زندگی صرف کی تھی تیریاں نسلانوں بکا دین دے واسطے۔ جب تک اس سید الانبیاء دیکھو نا جی کتنی محبت ہوئے کسی انسان دے نال۔ میں فرض کیتا ایک باپ ہے گھر، ابو جی اسی تے تواڈے غلام آ، ابو جی ابو آ کے رات 3 بجے اٹھ کے آ کے نا پتر پانی دا گلاس دے تے آکھیا جے ابو جی کو نیندر خراب کی تھی۔ کیا ہے محبت دا حق ادا؟ محترم ہم غلام ہیں، بالکل غلامی دا توق اگر گلے پایا تو پھر سید الانبیاء نے جو کچھ فرمایا اس کو اپنے جسماتے لاگو کرن دی کوشش کر۔ ساڑھیاں مجلساں دی حالت کیا ہے چاہیے ناراض نہ ہونا، ساڑھی حالت کیا ہے کہ ساڑھیاں مستورات جڑیاں کرو عزاداری یا چہار دے معصومین دے پروگرامات شامل ہوندیاں، انہوں نے پردے تک دا احساس نہیں۔
پھر اسی آخنے کہ اسی جناب زینب دی کنیز ہاں، پھر اسی آخنے اسی سید الانبیاء دے غلام ہاں. بس سو جاؤ، کوئی گل نہیں، نعرہ نہیں مارنا اللہ ہے نہیں، یہ گلاں واقعی نعرے والیاں نہیں. صلوات پڑھو بلند تر اللہ. سید الانبیاء دی زندگی کیا ہے؟ اس پوری کائنات پڑھ قرآن اللہ دا. رات کو مولوی صاحبان جڑے ممبر نے کتاب کیتا انہوں نے بھی یہ جملہ سی کہ اللہ قرآن چاک رہا ہے اے میرا حبیب اے کم کر، اے میرا نبی اے کم کر، ابراہیم اے کم کر، اپنے سجدے نو طول دے، اپنی میری ڈیوٹی لوگوں تک پہنچا. مگر کائنات جس ٹائم پاک پیغمبر نو آکھیا نا پاک سورۃ المزمل دے جملے اے میرا حبیب تھوڑی عبادت کریا کر، تھوڑا جا سویا بھی کر، تھوڑا جا استراحت بھی کریا کر، تھوڑا جا اپنے ذہن کو سکون بھی دیا کر. پتہ لگا قرآن دس رہا ہے اللہ دا رسول اپنی نیندہ آرام کر کے اس کائنات دے واسطے اللہ دا پیغام پہنچاتا رہا. جس وقت کائنات دے واسطے پاک سید الانبیاء زندگی بھر سو نہیں سکیا، کلمہ پڑھن والے پھر ساری رات سون کدی ایک لمحے دے واسطے کی جاگن نہیں. پھر شیعہ کیسا یا سنی کیسا، پھر مسلمان کیسا. جب سیرت اس دنیا دے اتے کون ہے جڑا سید الانبیاء یا چار دے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت بنا کے لوگاں نو دسے گا کہ اسی امام حسین علیہ السلام دے شیعہ، اسی سید الانبیاء دے شیعہ، اسی علی ابن ابی طالب دے شیعہ. مگر کبھی دیکھیا کدی اسی اپنی ماواں نو آکھیا ہوئے جس طرح تسی بازاراں جا رہی ہیں کم از کم پردہ تے کرو. غیر محرم مرد اگر کسی غیر محرم عورت کا ایک وال ننگا ہو جائے، تیری اصول کافی تو لے کے سیاست کتب اربع دیاں پوری روایتاں موجود ہیں، ایک بال اگر مذکور دا ننگا ہو جائے وہ غیر محرم نظر کرے اس پہ 70,000 فرشتہ اس پہ لعنت کرتا ہے. کیا ہے کون دسے گا؟ اسی آئمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام دی نائبہ اس کائنات دے اتے اگر دسنا ہے ایسا کس نے دسنا ہے؟ اسا دسنا ہے کہ اسی شیعہ، اسی دسنا ہے کہ اسی محمد رسول اللہ والے ہیں، اسی دسنا ہے کہ اسی علی ولی اللہ والے ہیں. مگر کدو دسا گے جس وقت ساڑھے کردار مثبت ہوں سو مولا تھوڑا جشن قبول کرے اور اس جشن دے صدقے تھوڑے نوجوانہ دیاں زندگیاں دراز ہوان. اس جنہ گھراں دے وچ پروگرام نے مولا ہمیشہ آباد رہن اور اس جشن دا صدقہ جشن دے صحیح وارث اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام دے جلدی تشریف آفری دی دعا کریے. اللہم اجل ولیک الفرج وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.